محترم دوستوں اور بھائیوں، کبھی ایک قول دل کو بدل دیتا ہے، کبھی ایک حدیث زندگی کا رخ درست کر دیتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ باتیں جو ہماری دنیا و آخرت کو سنوار سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اس طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا، تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ ہم سمجھدار تب تک نہیں بنتے جب تک ہمیں کوئی بے وقوف نہ بنا دے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر دوسروں سے اچھائی کیا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ حالات کا مارا انسان مشکل وقت میں جب اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے تو سب سے پہلے دوست اور رشتہ دار ہی وہ اثاثے خرید رہے ہوتے ہیں۔ تنہائیوں کے گناہ انسان کو زوال میں گرا دیتے ہیں اور تنہائی کی نیکیاں انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تمہیں غفلت سے بیدار کریں۔ دنیا کا ضابطہ ہے کہ انعام اسی کو دیا جاتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور انعام کے قابل بھی ہو، لیکن ایک ہم ہیں جو بغیر کسی تیاری اور قابلیت اور محنت کے سب سے بڑے انعام یعنی جنت کے طالب بنے بیٹھے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ مقصد متعین کر لو کہ اپنے گناہوں کو میں نے خود ہی مٹانا ہے، ان چلتی سانسوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمانوں میں گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں لیکن آسمانوں میں مشہور۔ عزت تقوی سے آتی ہے، طاقت، قوت اور دولت سے نہیں۔ رزق صرف 3 وقت کا کھانا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے حلقہ احباب میں ایک بھی چاہنے والا ہمدرد، مخلص دوست موجود ہے تو وہ رزق ہے۔ سہارا دینے والے ماں باپ جو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند مضبوطی فراہم کرتے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کی تعلیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ رزق ہے۔ امن و سلامتی کی چھت جہاں سکون میسر ہے، جنگی ماحول نہیں ہے، یہ رزق ہے۔ اپنے رزق کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کریں، ناشکری چھوڑیں، ذات باری تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کریں، تنگیاں دور ہوں گی اور زندگی آسان ہوگی۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ سچا دل، خالص نیت اور نرمی سے کی گئی نیکی ایسی دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے نہ زائل ہو سکتی ہے۔ دنیا کا بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل نرم ہو، ہاتھ کھلا ہو اور آنکھ خدا کی طرف ہو۔ جب تم کسی کو نیکی دو تو وہ رب تک جاتی ہے، اور جب رب لوٹاتا ہے تو وہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتی ہے۔ خاموشی سے محنت کرتے رہو،
نتیجہ خود ہی شور مچا دے گا۔ کامیابی دکھاوے یا باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے آتی ہے۔ جو شخص محنت میں لگا رہے، وقت آنے پر اس کی کامیابی خود سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے سے کوئی نیک نہیں بنتا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ نیچے گر جاتے یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ حدیث مبارکہ نماز کی روحانی طاقت بیان کرتی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، گویا وہ ان کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ رکوع یا سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے پت جھڑ میں پتے گر جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی صفائی ہے جو انسان کو ہلکا پھلکا، پاک، صاف اور معاف شدہ بنا دیتی ہے۔ لہٰذا نماز کو صرف فرض سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اسے اپنے گناہوں کے بوجھ سے نجات اور اللہ کی معافی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا کریں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، اور جہاد میں دشمن سے مقابلے سے بھی بڑھ کر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ دوستو، اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو باقی سب نفلی اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ذکر بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور اس کی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ محترم دوستو، اللہ کا ذکر دل کی بے قراری کو ختم کرتا ہے اور روح کو سکون اور قرار دیتا ہے۔ ذکر الہی دل کو زندہ کرتا ہے جیسے پانی خشک زمین کو۔ اللہ کا ذکر انسان کو روحانی زندگی عطا کرتا ہے، انسان کو سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ دل کی صفائی اور روح کی روشنی ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ ذکر وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر دل کی سب سے بڑی دوا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ ذکر وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب عام کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کا داخلہ ایمان کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ ایمان بندے کے اعمال اور کردار سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنا ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محبت بڑھانے کا سب سے آسان اور عملی طریقہ سلام کو عام کرنا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں
تو دل صاف ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں بلند ہونے سے مراد دین میں بلندی اور آخرت میں درجات کی بلندی ہے۔ جو لوگ سلام پھیلاتے ہیں ان کے دلوں میں کینہ نہیں رہتا، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ جو سلام میں پہر کرتا ہے اللہ پاک اس کے دل سے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ہے جو رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام کو اس لیے متوجہ کیا تاکہ وہ بات کو زیادہ دھیان اور توجہ سے سن سکیں۔ قرآن کریم کی تلاوت عظیم عبادت ہے، لیکن ہر کوئی بڑی مقدار میں قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس حدیث شریف کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی عطا فرما دی کہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ اب سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات 3 بنیادی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ایک توحید یعنی اللہ جل شانہ کی وحدانیت، دوسرا احکام یعنی عبادات، معاملات اور اخلاق، اور تیسرا وعدہ و وعید یعنی جنت، جہنم، قیامت، آخرت۔ سورہ اخلاص میں ان 3 اہم مضامین میں سے توحید کا مضمون اتنی جامعیت سے بیان ہوا ہے کہ یہ پورے قرآن کی 1/3 کے برابر شمار ہوا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان اقوال اور احادیث طیبہ سے اپنی زندگیوں کی راہیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔